علامہ رشید ترابی صاحب کے لیے گفتگو کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی بعید میں چلا جانا چاہیے۔ آج سے 65-70 سال پہلے میں امروہہ میں رہتا تھا۔ امروہہ میرا وطن معروف ہے، جو امروہہ سادات کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں زبردست محرم میں عزاداری منائی جاتی تھی، اور بڑے بڑے ذاکرین ہندوستان کے وہاں آتے تھے، تقاریر کرتے تھے، اور عشرہ ثانی میں تو خاص طور پر بہت مشہور ذاکرین آتے تھے، مثلاً کبن صاحب، مثلاً نقن صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب آتے تھے اور وہاں تقاریر کرتے تھے۔ تو بلکہ جو غفران باب کا امام بارگاہ تھی وہاں پر لکھنؤ میں، وہاں پر کبن صاحب مجلس پڑھا کرتے تھے شام غریباں کی، اور وہ ریڈیو آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ سے نشر ہوا کرتی تھی، وہ بھی ہم امروہائی میں سنا کرتے تھے۔ تو ان کے ہم ظاہر ہے بہت فین تھے، اور نقن صاحب سے تو ذرا قربت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ جب میں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایڈمیشن لیا تو وہ ہماری جو فیکلٹی تھی تھیالوجی کی، اس کے ڈین تھے نقن صاحب، تو ان سے وہاں کافی قربت رہی۔ بہرحال یہ 1958-59 کی بات ہے۔ 60 میں ہم پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد ہم نے جو پہلی مجلس عشرہ محرم میں اٹینڈ کی، وہ کی مارٹن روڈ کے امام باڑے کی۔ وہ امام باڑہ جو تھا اس کے کرتا دھرتا تھے ہمارے پھوپا مرحوم مظاہر حسین نقوی۔ تو اس حوالے سے اس امام بارگاہ میں میں بھی، میرے ابا بھی، ہم گئے تو وہاں پر تقریر فرمایا کرتے تھے علامہ رشید ترابی صاحب، اور وہ تقریر ہم نے سنی پہلی مرتبہ، ترابی صاحب کو سنا تو ہم تو مبہوت ہو گئے، بھوچکا رہ گئے کہ ایسے بھی کوئی بول سکتا ہے، ایسے بھی کوئی تقریر کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان کو ہم کئی سال وہاں سنتے رہے مارٹن روڈ کے امام بارگاہ میں، اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنی شروع کی مجالس رضویہ کالونی کی امام بارگاہ میں، اور وہاں بھی ہم سننے جاتے تھے، کیونکہ ہم تو ترابی صاحب کا تو ہمیں ایک طرح سے چسکا لگ گیا تھا، جہاں وہ تقریر کرتے تھے ہم وہاں موجود ہوتے تھے اور سنتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ترابی صاحب نے تقاریر شروع کر دی، 4 تقریریں عشرہ محرم میں، یعنی پہلی محرم سے 9 محرم تک وہ 4 تقریریں کیا کرتے تھے روز، اور چاروں کے عنوان مختلف ہوتے تھے۔ پہلی تقریر وہ کرتے تھے پٹیل پارک میں، جو اب نشتر پارک کہلاتا ہے۔ وہ تقریباً 5 بجے ہوتی تھی، اور وہاں ہم لوگ سب جمع ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ سے مراد ہے کہ میں، عبید اللہ بیگ صاحب جنہیں ہم حبیب بھائی کہتے تھے، اور عارف افتخار، اور میرے ایک اور کلاس فیلو تھے علی گڑھ کے، وہ بھی آ گئے تھے پاکستان، حالانکہ وہ اہل سنت و جماعت میں سے تھے، لیکن وہ بھی علامہ رشید ترابی صاحب کے بہت مداح تھے، اور ان کی تقریر سننے کے لیے ہمارے ساتھ روز جاتے تھے۔ تو وہ پٹیل پارک والی تقریر جو 5 بجے ہوتی تھی، وہ سننے کے بعد وہاں سے اپنی گاڑی لی اور چلے گئے ریڈیو پاکستان۔ وہاں جا کے گاڑی پارک کر دی، کیونکہ ریڈیو پاکستان سے اس وقت تک ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہو چکا تھا، میرا بھی، حبیب بھائی کا بھی، عارف افتخار کا بھی۔ تو ہم وہاں جا کے گاڑی پارک کر کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور علامہ کی تقریر کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور چائے منگا لی، چائے پی لی۔ اتنی دیر میں کوئی 7:30، اس وقت 8 بجے کے قریب وہ تقریر فرماتے تھے دوسری علامہ صاحب، وہ ہوتی تھی خالد دین حال میں۔ خالد دین حال ریڈیو کے بالکل سامنے ہی تھا، پیدل کا راستہ۔ ہم وہاں سے گاڑی وہیں پارک کر کے اور سیدھے خالد دین حال چلے جاتے تھے، وہاں ان کی وہ تقریر سنی، یہ دوسری تقریر ہوتی تھی، اور تقریر سننے کے بعد وہاں سے ہم لوگ پیدل چل پڑے ان کی تیسری تقریر سننے کے لیے، جو ہوتی تھی بڑا امام باڑہ کھارا میں۔ وہاں پہنچ گئے، اور راستے میں گفتگو مستقل ان کی تقریر کے ہی حوالے سے ہوتی رہتی تھی۔ بڑا امام باڑہ کھارا پہنچے، کوئی 10 بجے وہاں تقریر
فرمایا کرتے تھے علامہ صاحب، ان کی وہ تقریر سننے کے بعد پھر وہاں سے پیدل چل پڑے اس دن کی ان کی آخری تقریر یعنی چوتھی تقریر سننے کے لیے، جو حسینیہ ایرانیان میں ہوتی تھی۔ وہ کوئی 11 بجے رات کو وہ تقریر ہوتی تھی۔ وہاں پہنچے پیدل اور وہاں جا کے وہ تقریر سننے کے بعد ان کی تقریر کے ہی حوالے سے گفتگو کرتے ہم ٹاور آ گئے، اور ٹاور کا جو بسوں کا اڈہ تھا وہاں سے بس میں بیٹھ کے ہم ریڈیو پاکستان آ گئے، اور وہاں سے اپنی گاڑی لی اور چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو۔ اس طریقے سے وہ ہمارا روز کا معمول تھا، اور ہمارے عشرہ محرم اختتام کی طرف چلتا تھا۔ اور 10 محرم کو علامہ صاحب بڑا امام باڑہ کھارا میں اس کی مجلس پڑھا کرتے تھے شام غریبہ کی، وہ بھی ہم سننے جاتے تھے، ظاہر ہے وہ سنتے تھے، اور یوں ہمارا عشرہ اختتام کی طرف رواں دواں ہو جاتا تھا۔ اور اسی دن پی ٹی وی شروع ہو چکا تھا، تو پی ٹی وی سے ان کی شام غریبہ کی مجلس نشر ہوا کرتی تھی کوئی 9:30 بجے، علامہ صاحب کی، علامہ رشید ترابی صاحب کی۔ وہ تقریر سنتے تھے، سننے کے بعد وہ ہمارا عشرہ محرم کا اختتام ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میں پھر چلا گیا لاہور شفٹ ہو گیا تو علامہ صاحب کی تقاریر ہم سنتے تھے، ٹیلی فون لائنز پر ریلے ہوتی تھی، تو علامہ صاحب کی تقاریر ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک ہمارے سینئر ایلیگیرین تھے مسعود زیدی صاحب، ان کے گھر پہ وہ باقاعدہ مجلس کا سماع ہوتا تھا، کچھ 100-200 آدمی وہاں جمع ہو جاتے تھے، اور علامہ کی تقریر ٹیلی فون لائنز پر ریلے ہوتی تھی۔ کون سے والی؟ یہ خالد دین حال کی جو 8 بجے ہوتی تھی، وہ تقریر وہاں سنتے تھے ہم، وہ مجلس اٹینڈ کرتے تھے، اور کرنے کے بعد ہم آ جاتے تھے۔ یہ کئی سال تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا، جب تک علامہ صاحب حیات رہے۔ اس کے بعد علامہ صاحب چلے گئے، لیکن ہادی عسکری نے ہمیں علامہ صاحب سے دور نہیں ہونے دیا۔ ہادی عسکری اب بھی ہر عشرہ محرم میں روزانہ پہلی سے لے کر 10 محرم تک کی ان کی تقاریر واٹس ایپ پر ہمیں بھیجتے ہیں، اور ہم پورا عشرہ انہی کی تقاریر میں گم ہو کر گزار دیتے ہیں۔ پروردگار، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ رشید ترابی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔